جائے گا وہ جبریل ہے، اور اس جبریل کی حالت تو دیکھ لیجئے کہ آج وہ فرشتہ جو فرشتوں کا سردار ہے وہ اپنے آنکھوں کے پلک کو، اب آپ یہاں ٹھہر کے ایک بات اور سمجھتے چلے، فرشتہ دیکھنے کی چیز ہے۔ آپ نے کبھی فرشتہ دیکھا؟ نہیں دیکھا نا؟ تو حضور کے سامنے وہ کس شکل میں آئے ہوں گے جگانے کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر پالک ہے تو آدمی کی شکل میں آئے ہوں گے۔ جبھی تو جبریل نے کہا نا، جبھی تو اجمل سلطان پوری نے کہا نا کہ بعض اوقات جبریل بھی آئے ہیں بزم سرکار میں آدمی کی طرح، بعض اوقات جبریل بھی آئے ہیں بزم سرکار میں آدمی کی طرح، آدمی کی شکل بنا کر کے حضرت جبریل آ کر کے اپنے آنکھوں کے پلکوں کو حضور کے تلوے سے مس کیا، تو جیسے ہی مس کیا حضور سو نہیں رہے تھے، وہ تو سوئے سوئے جبریل کا دل تو رہے تھے۔ اے جبریل آج کیا کرنے والے ہیں؟ آج کل ہم جیسا مولوی ہے جو یہ کہہ کر کے گزر جاتا ہے وہ تو ہماری طرح ہے، ہم ان کی طرح ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، لیکن وہ جبریل جو افضل الملائکہ ہے، ارے نادانوں اگر پوچھنا ہے نبی کا آداب تو جبریل سے پوچھ لینا، جبریل سے بتائیں گے کہ نبی کے آداب کیا ہے، نبی سے ملنے کا طریقہ کیا ہے، نبی سے ملاقات کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں دیکھو، حضرت جبریل نے مس کیا، آنکھیں کھل گئی، اے جبریل کیا بات ہے؟ آپ نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ رسول نے آنکھیں کھول دی اور کھول کر کہا کیا بات ہے جبریل، کیسے آنا ہوا؟ کہا رب آپ کی ملاقات کے لیے بے قرار ہے، کہا رب اور میری ملاقات کے لیے بے قرار ہے، میں انسان ہوں۔ حضور نے فرمایا، میرے آقا نے کہا میں بشر، رب نور ہے، اللہ نور ہے۔ قرآن نے نہیں پڑھا آپ نے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین و آسمان کا۔ جیسے فرشتہ دکھائی نہ دکھنے والی چیز ہے، ویسے اللہ بھی دکھنے والی چیز نہیں ہے نا؟ لیکن اب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں یہ بات آئی تو اللہ کے محبوب نے کہا اے جبریل میں بشر ہوں، وہ نور ہے، میں کیسے دیکھوں گا، کیسے دیکھوں گا؟ کہا محبوب آج سارا پردہ ہٹے گا، آج دنیا دیکھے گی کہ آپ کیا ہیں، آپ کی حقیقت کیا ہے۔ یہی تو دکھانا ہے کہ معراج میں بلانا ہے، ورنہ دنیا تو جانتی ہے کہ معراج کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے خود چاہا۔ اے محبوب فقط اتنا سبب ہے ان کعبے بس میں محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، آج تمہارے شان سے اصلائی کی جائے گی، آج تمہارا شان دکھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان ہو جاؤ، قربان ہو جاؤ، محبوب کی شان و عظمت پہ قربان ہو جاؤ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا چلیے کیسے چلنا ہوگا، کہاں جانا ہوگا، کہاں رب سے ملاقات ہوگی؟ حضرت نبی کریم علیہ السلام بہت تیزی سے چل رہا ہو، ورنہ تھم کے بولوں گا نا تو پوری رات بولتا رہوں گا، بات ختم نہیں ہوگی، لیکن تھوڑی سی گفتگو ہونی ہے، اس لیے کہ بڑی بڑی لمبی تقریب ہے، عقیقہ ختنہ سب ایک ساتھ میں آپ کی اس مجلس میں اللہ تو دو چیزیں ایک ساتھ جمع ہے، اور ادھر بھی دو چیزیں ایک ساتھ جمع ہے، اللہ ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ چل دیے لے کر کے کہاں گئے؟ مسجد حرام میں، مسجد حرام میں لے کے چلے گئے۔ کہاں نبی کو کہاں لے گئے جبریل؟ مسجد حرام میں۔ کہاں تھے؟ ام ہانی کے گھر۔ چلے کہاں؟ مسجد حرام میں۔ اور مسجد حرام میں جانے کے بعد کیا ہوا؟ نبی کا سینہ چاک ہو گیا، نبی کا سینہ چاک۔ ایک بار جب نبی پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے بیٹے کو غائب کر دیا گیا، میں لرز اٹھی، گھبرا گئی، میرا بیٹا کہاں گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھی میرا بیٹا میرے سامنے ہے، اس کے جسم سے پسینہ پانی کی طرح سے پانی بہ رہا ہے، پسینے کی طرح سے۔ تو میں نے دیکھا تو اس کا سینہ چاک کیا گیا تھا۔ اور دوسری بات، معراج کی رات میں جب حضرت جبریل لے کے جا رہے ہیں تو
مسجد حرام میں لے جا کر سینہ کو چاک کیا، سب نکال کر کے باہر کر دیا۔ کیا کیا نکالا؟ اب آپ اندازہ لگا کے دیکھ سکتے، سینہ، صدر، سینے کو چاک کیا، سب نکال کے باہر نکالا اور سب کو نور کے پانی سے دھویا، نور کے پانی سے غسل دیا، پھر اندر رکھ دیا اور رکھ کر کے تیاری ہو گئی۔ یا رسول اللہ چلیے کیسے چلیں گے؟ کہا سواری آئی ہے۔ کون سی سواری؟ کہا براق ہے، براق پہ بیٹھ کے چلیے۔ وہ براق سے لے کر کے چلے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے۔ جب اقصیٰ میں گئے تو اقصیٰ میں جانے کے بعد کیا ہوا؟ جو دنیا سے جا چکے لوگ ہیں نا وہ وہاں نظر آ رہے ہیں۔ آدم آئے اور چلے گئے نا، بولیے بھائی چلے گئے نا۔ آدم دنیا میں آئے، پھر آپ روپوش ہوئے نا، آپ دنیا سے گئے نا۔ اسی طرح سے 1,24,000 پیغمبران اسلام آئے اور جاتے رہے، سب دنیا سے گزرتے رہے، لیکن آج عجیب رات ہے، عجیب اتفاق ہے۔ جب آج مسجد اقصیٰ میں نبی پہنچے ہیں تو آدم وہاں بیٹھے ہیں، شیش وہاں بیٹھے ہیں، یحییٰ وہاں بیٹھے ہیں، زکریا وہاں بیٹھے ہیں، یونس وہاں بیٹھے ہیں، یوسف وہاں بیٹھے ہیں، سلیمان وہاں بیٹھے ہیں، تمام پیغمبران اسلام بیٹھے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ وہاں نظر آ رہے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ وہاں نظر آ رہے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ وہاں نظر آ رہے ہیں، داؤد خلیفۃ اللہ وہاں نظر آ رہے ہیں، عیسیٰ روح اللہ وہاں نظر آ رہے ہیں۔ تمام پیغمبروں کی جماعت مسجد اقصیٰ میں، نبی تشریف لے گئے، گھبرائے نہیں، یہ لوگ کیسے آ گئے؟ ذرا بھی نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، مجھے بتاؤ یہ پروگرام ان کو بتایا کس نے؟ اس کا مطلب ہے کہ سب بتا دیں، سب جانا پہچانا معاملہ تھا، صرف ہم سب کو دکھانا تھا۔ نبی تشریف لے گئے، پوچھا نہیں امامت کون کرے گا، پوچھا نہیں آج امام کون بنے گا، نبی سیدھے مصلی پر، نبی سیدھے مصلی پہ گئے، اللہ اکبر، سارے انبیاء نے پیچھے اقتدا کر لیا، اللہ اکبر، ہاتھ مارے۔ اب آپ مجھے ایک بات یہیں پہ ٹھہر کے سمجھا دیں، آپ ہی سمجھا دو، مرنے کے بعد بھی کوئی نماز ہے؟ بتاویں آپ بھائی، آپ لوگ سنتے ہیں نا کہ جو مر گیا وہ مر گیا، اب وہ دوبارہ نہ آئے گا نہ نماز پڑھے گا، ہے نا؟ اب ان کو نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو اتنا تقوی شعار ہے، اتنا تقوی شعار ہے کہ وہ اپنے قبروں سے بھی اپنے چاہنے والوں کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے، یہ طاقت اللہ نے دی ہے، یہ انہیں طاقت بخشی گئی ہے کہ وہ جہاں سے چاہے، جن کے لیے چاہے دعا کرے، اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اولیاء کی شان ہے، یہ ولیوں کی شان ہے۔ لیکن اللہ اکبر، قربان جاؤ، نبی نے امامت کی اور سارے انبیاء نے نماز پڑھی۔ جب سارے انبیاء نے نماز پڑھی، سلام پھیرا نبی نے، تو سب کے سب بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، نبی نکلے چلے گئے، جبریل لیے چلے جا رہے ہیں، سب ٹک ٹکی مار کے دیکھتے جا رہے ہیں۔ آدم کہہ رہے ہیں، مولا جب میں جنت سے نکالا گیا اور میری دعا قبول ہوئی جس رات، اسی محبوب کو میں نے دیکھا تھا، انہی کے صدقے میں میری دعا قبول ہوئی۔ اس دن میں نے کہا اس محبوب کی زیارت کرا دے، تو نے کہا نہیں، وہ دن آئے گا ہم تجھے زیارت کرا دیں گے۔ آخر ایسی گھڑی آئی کہ ہم نے ان کے پیچھے نماز تو پڑھی ہے مگر ہم بات نہیں کر سکے۔ نبی آئے، نماز پڑھائے، تشریف لیے چلے جا رہے ہیں، سارے پیغمبر استقبال میں کھڑے ہو گئے، سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ اگر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو کسی کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، وہاں نبی کھڑے ہوئے تو کسی کو درد نہیں ہوا، سارے پیغمبر کھڑے ہوئے، کسی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ادب موجود تھا، اسلام میں، شریعت میں ادب کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ جب آدمی تعظیم کی دنیا میں رہتا ہے، وہی آدمی عروج پا جاتا ہے، اور جو تعظیم سے انکار کر دیتا ہے وہی زوال کی طرف جاتا ہے، وہی بستی کی طرف جاتا ہے، وہی بربادی کی طرف جاتا ہے۔ انبیاء نے نبی کی تعظیم کی تو کوئی اعتراض نہیں ہوا، ہم کرتے ہیں تو اعتراض ہو جاتا ہے۔ چھوڑیے، یہ ان کا حال، وہ سمجھے، رب سمجھے، ہم سے کیا مطلب؟ ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہم آئے ہیں اس نبی کے لیے، جیئیں گے اس نبی کے لیے، مریں گے اس نبی کے لیے، قبر میں جائیں گے اس نبی کے لیے، کل حشر میں اٹھائے جائیں گے اس نبی کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ اور
النبی، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، حضرت جبریل آگے چلے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ اب تو سواری بدل جائے گی. کہا کیسے جانا ہوگا؟ کہا یہاں تک تو آپ براق سے آ گئے، اب یہاں آپ کا براق نہیں چلے گا. کہا پھر؟ کہا یہاں سے تو رفرف کی ضرورت آ گئی ہے، یہاں سے رفرف سے آپ چلیں گے. تو رفرف پہ سوار ہو گئے نبی. اب چلے جا رہے ہیں، پہلے آسمان کو طے کر رہے ہیں، جبکہ زمین سے لے کے آسمان تک کے جانے کے لیے 500 برس کا راستہ ہے، ایک رات ہے. تھوڑے سے وقفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے لمبے آسمان کا سفر کروایا. 500 برس کا راستہ ہے، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ نبی وضو کر کے گھر سے نکلے تو کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، وضو کا پانی بہہ رہا تھا. نبی گئے عرش پر لامکہ میں اور اللہ سے مل کر کے واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی. وہ کیا منظر رہا ہوگا، وہ کیا گھڑی ہوگی؟ ٹھہر کے سمجھ لو کہ جب نبی معراج میں جا رہے تھے نا تو اللہ نے کہا ساری چیزوں سے ٹھہر جا، اے وقت ٹھہر، اے وقت آگے نہ بڑھ، جہاں ہے وہیں رک. یہ میرے محبوب کے ملن کی گھڑی ہے، یہ میرے محبوب کے ملاقات کی گھڑی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کے لیے میں نے آسمان کا شابیانہ لگایا، جس کے لیے میں نے زمین کا فرش بچھایا، جس کے لیے میں نے دریا کو روانی دی تھی، جس کے لیے میں نے سمندر کو طغیانی دی تھی، جس کے لیے ہم نے پہاڑوں کو بلندی دی تھی، جس کے لیے ہم نے شجر و حجر کو پیدا کیا تھا، جس کے لیے ہم نے انسان کو پیدا کیا تھا، جس کے لیے ہم نے ساری کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا. آج اس محبوب کی ملاقات کی رات ہے، اس لیے ٹھہر جا. وقت ٹھہر گیا، سب ٹھہر گئے، نبی چلے گئے. نبی ملنے جا رہے ہیں، پہلے آسمان سے گزر گئے، دوسرے آسمان سے گزر گئے، تیسرے آسمان سے گزر گئے، چوتھے آسمان سے گزر گئے، پانچویں آسمان سے گزر گئے، چھٹے آسمان سے، حتیٰ کہ 7 آسمان سے گزر گئے. جبریل ساتھ جب سدرہ پر نبی گئے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیے، اس کی